حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ رینڈملی کچھ ای میل کے سوال جواب ہوں گے۔ سارے سوال ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کی لکھے ہوئے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ۔ جس کو اپنا سوال دیکھنا ہو یا کسی کو کوئی خاص سوال کا جواب دیکھنا ہو تو وہ اس ٹائمنگ پہ کلک کر کے جواب لے سکتا ہے۔ جس کو مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ پوری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سالم سورا آئی ڈی سے ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ سوال ذہن میں اس لیے آتا ہے کیونکہ جو اذان ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہوگی، تو اس باہر سے مراد مسجد کی چار دیواری کے بالکل باہر نہیں بلکہ نماز کا، یعنی مسجد کے اندر بھی کئی الگ الگ جگہ کے حصے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جیسے خارج مسجد بھی کہتے ہیں یا فنائے مسجد بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک مسجد کے اندر ایک پوری چار بلڈنگ، یعنی پوری چاروں طرف سے گھری ہوئی بلڈنگ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ مسجد کے اندر ہی کہلاتا ہے ہمارے عرف میں۔ جیسے وضو خانہ بھی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہے، چپل اتارنے کی جگہ بھی ہے، ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہے، لیکن وہ سب مسجد کے اندر ہے، جیسے کسی بڑے ہال میں یا گھر کے اندر سب چیزیں اندر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس طرح سے باہر ہو گیا بالکل کہ بالکل آؤٹ آف گیٹ ہی بندہ چلا جائے اذان دینے کے لیے، ایک وہ ہوتا ہے۔ اذان دینا مسجد سے باہر جو ہے اس سے مراد اس جگہ کے جہاں پہ نماز ہوتی ہو اس جگہ سے باہر جانا ہے، یعنی خاص مسجد کے اندر بھی وہی جگہ خاص کے جہاں نماز ہوتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ سب جگہ پوری مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن طے ہوتی ہے مسجد کے اندر کہ یہ جگہ خاص مسجد کی ہے، یعنی نماز کی، اور یہ مسجد سے خارج ہے۔ جیسے کہ مسجد کے اندر اگر مدرسہ ہوتا ہے تو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ مدرسے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پوری بلڈنگ کے اندر ہی ہوتا ہے وہ شامل، اس لیے ہمارے عرف میں اسے مسجد بول دیا جاتا ہے۔ یہ بنیاد رکھتے وقت کمیٹی یا علماء وغیرہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ حصہ مسجد اور یہ باہر کا حصہ ہے، تو باہر کے حصے میں بھلے ہی لوگ صف لگا کے نماز پڑھیں، وضو خانہ ہوگا، ٹوائلٹ ہوگا، لیکن وہ خاص مسجد کے اندر نہیں ہوگا، یعنی اس جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کوئی ٹوائلٹ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد کے باہر اذان دی جائے گی تو وہ سمجھتے ہیں پوری بلڈنگ سے باہر، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلڈنگ کے اندر ہی، لیکن خاص جہاں نماز ہوتی ہے وہ جو ایریا احاطہ طے کیا ہوا ہے اس سے باہر جانے کو بھی مسجد کے باہر جانا کہتے ہیں، وضو خانے کے پاس سے، یا اکثر جو اذان کے کمرے بنے ہوتے ہیں وہ بھی باہر کی سائڈ ہی نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو معتکف جو ہے، جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ شخص اذان دے سکتا ہے، مدرسے میں آ کے بھی دی جا سکتی ہے، تو اس طرح دے سکتا ہے، جبکہ بالکل باہر نکلنا نہ ہو۔ باہر نکلے گا تو پھر اس کی الگ صورتیں بن جائیں گی کہ وہ خود مؤذن ہے یا کوئی اور اذان دینے والا ہے، تو یہ چیز دیکھی جائے گی۔ آصف شیخ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ سر کے بالوں کو بھی 40 دن کے اندر کاٹنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر کے بالوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ ان کو 40 دن کے اندر اندر ہی کاٹنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ کاندھے سے زیادہ نیچے نہ ہو، اتنے رکھے گا کاندھے تک تو ٹھیک ہے، اس سے نیچے کا رکھنا جائز نہیں ہے، ان کو کٹوا دینا ضروری ہے۔ اور دن مقرر نہیں ہے، باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی حالت کیسی ہو جائے۔ اگر وہ درندہ لگتا ہے، بال اتنے بڑھ گئے کہ نہ ان کو سنوارتا ہے نہ ان کو صحیح رکھتا ہے، اور بکھرے ہوئے رہتے ہیں، مجنوں جیسی حالت بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر کٹوانا چاہیے، یعنی طہارت، پاکی اور اچھا دکھنے کے اعتبار سے کہ صفائی کا حکم اسلام دیتا ہے، تو اپنی حالت جانوروں جیسی نہ ہو، اس صورت میں کٹوا لینا چاہیے۔ لیکن بال اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو ان کو بڑھانے میں مرد کو کوئی دقت نہیں ہے۔ محمد احمد ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو دن نکلنے پر پڑھنے پر سنت اور فرض دونوں پڑھنی ہوگی یا صرف فرض پڑھنا ہوگا؟ اس کے بارے میں سیپریٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں، اگر یہ صبح پڑھ رہا ہے تقریباً 10-11 بجے کے آس پاس، تو سنت بھی پڑھ لے فرض بھی پڑھ لے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اس میں سنت پڑھنا پھر بھی مستحب ہے، اب وہ سنت بچی نہیں ہے، اس کا وقت چلا گیا تو پھر وہ سنت کی اہمیت سے نکل گئی، پھر وہ مستحب ہے۔
اور اگر پھر یہ ظہر اثر بعد میں پڑ رہا ہے تو پھر ان کی بھی ضرورت نہیں ہے سنت کی، پھر تو خالی فرض کی قضا کر لے فجر کی۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے صبح میں اس کو چھوڑ کر اگر بندہ پڑھ رہا ہے صبح میں ہی پڑھ رہا ہے تو پھر سنت پڑھ سکتا ہے، باقی اس وقت بھی نہیں پڑھے گا تو بھی کم سے کم فرض تو اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ عادل شیخ، ان کا سوال یہ ہے کیا سلیو لیس بنیان میں ذکر کر سکتے ہیں، یعنی ایسی بنیان جس میں آستین نہیں ہوتی، بغیر آستین، یا جسے سینڈو بنیان بھی عام زبان میں کہتے ہیں، تو اس قسم کی زبان میں ذکر کر سکتے ہیں، یعنی گھر میں یا گرمی میں ایسی بنیان پہن کر تسبیح پڑھنا، درود پاک پڑھنا تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی بغیر سر پہ دوپٹہ رکھے بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے سر ڈھکا ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہونا ایک ادب کا دائرہ ہے، کسی موقع پر اگر عورت کوئی خاص سر ڈھکتی ہے جیسے اذان کی تعظیم کے لیے ڈھکتی ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ذکر درود کے لیے نہیں ڈھکنا چاہتی، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اس لیے مرد کا بھی ہے کہ مرد بھی اگر بنا آستین والی بنیان پہنے ہوئے ہے اور اس میں ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ زیڈ اے ہسٹورک بزنس، کیا کسی غیر عالم کے نام کے آگے ماتریدی یا حنفی لگانا صحیح ہے، جیسا کہ زید الحنفی یا زید الماتریدی؟ ہاں، حنفی لگا سکتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، یعنی ہر شخص کے جو اپنا آپ کو دکھانا چاہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو حنفی یا حنفیہ عورت کو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں موجودہ دور میں، تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کا تعلق سنی حنفی فقہ کے ساتھ ہے، تو لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے حنفی ہونا ہی ضروری ہے، اگر وہ حنفی لکھتا ہے تو حنفی ہونا اس کے لیے کافی ہے۔ ایک ویب سائٹ پہ سوال ہے، نام کے لیے انہوں نے منع لکھا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جرسی کسی نے پہنی کہ جس میں کوئی کافر کھلاڑی کا نام لکھا ہوا، یا لوگ کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں اس میں کچھ لوگ اسپانسر کرتے ہیں تو اس میں کچھ کفریہ لوگو ہوتے ہیں جیسے کہ آئی پی ایل ممبئی انڈینز کی ٹیمز کا ہے، تو کیا یہ پہننا جائز ہے؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں اس ٹیم کا کیا لوگو ہے، آئی پی ایل انڈیا ممبئی۔ کفریہ کسی کھلاڑی کا نام لکھے ہونے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور تصویر کوئی جاندار کی نہ بناؤ، ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو تو ٹیکسٹ سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ اس کپڑے پہ اور کوئی ایسی چیز اسپانسرشپ کی نہ ہو کہ جو تصویر کے حکم میں آتی ہو۔ باقی یہ ممبئی انڈینز ہی ٹیم لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، کون سی ٹیم ہے آئی پی ایل میں؟ ممبئی انڈینز۔ اس کے اندر تو ٹیم کے اندر ایک گول سا چکر دکھ رہا ہے، چرخہ ہی بنا ہوا ہے کچھ گھومتا ہوا، اور تو اس میں کچھ ایسی جاندار چیز نہیں ہے، اس چرخے سے بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی لگ نہیں رہا اس میں کچھ خرابی ہے، کسی مذہب کی کوئی خاص ایسی نشانی تو یہ چرخہ لگ نہیں رہا۔ افنان بھائی ہیں کشمیر سے، انہوں نے کہا ایک بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ ایک بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور بتا کے کرتا بھی کون ہے، پہلی چیز تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شادی بیوی سے چھپ کر ہی ہو جائے گی، کون سا پہلی بیوی دوسری شادی میں آئے گی، تو اسی لیے اعتماد میں لینا بتانا زیادہ مناسب ہے، پہلے رشتے خراب نہ ہوں، اگر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بتانے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کیا ہی جائے گا، لیکن شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلی کو بتانا ضروری ہے، ایسا کوئی نیم نہیں، یا پہلی سے اجازت ضروری ہے، ایسا بھی کوئی نیم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی اجازت یا اس کے حق مرد کو دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ تو بائی ڈیفالٹ جائز ہو رہا ہے، اب اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت یا دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اعتماد میں لینا ایک بطور انسانیت ضروری ہے، باقی ہر دور میں ہر وقت کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں،
ہر دیش کے بھی الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر سوسائٹی کے بھی الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں. وقت جیسا بدلتا ہے ویسے اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں. ابھی کشمیر میں کیا حالت ہے، کیا معاملہ ہے دوسری شادی کو لے کر یا جیسا بھی ہو، تو اس کو دیکھ لیا جائے آپ کے گھر رشتہ داروں میں کیا ہے. شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ دوسری پہلی بیوی کو بتایا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بھروسے میں لینے کی بات یہ ہے کہ لانگ ٹائم تک چھپا کے رکھنے میں فائدہ نہیں. اگر کر لی ہے تو کسی اچھے موقع محل پہ بتایا جائے، اور اگر نہیں بتانا چاہتے کسی فتنے کی وجہ سے تو بھی آپ کو اختیار ہے. اس میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس کو بتانا ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح وقت نہیں ہے تو مت بتائیں، لیکن اجازت کی پہلی بیوی سے ضرورت نہیں. اجازت کی ضرورت ہوگی تو مجھے لگتا نہیں کہ 1000 میں سے کوئی 2-3 ہی ایسی ہوں گی کہ جو اجازت دیں گی. اگر یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اجازت کو خود دینا، یہ مطلب آیت کا کوئی مطلب پھر بچتا نہیں. اگر یہ عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا تو پھر وہاں پہ 2-3-4 کو ریجیکٹ ہی سمجھ لو، پھر آپ وہ آیت تو منسوخ ہی سمجھ لیتے، کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ عورت مراد طبیعت صحت کو دیکھ کے یا اپنے مزاج کی رغبت نہ دیکھ کے، وہ ضروری نہیں. ہاں ٹھہرنے کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ فلاں کے گھر رہے ایک ہفتہ. رات گزارنے سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ رات گزارنا مطلب ہم بستری کرنا، یہ نہیں ہے. یا ان دونوں کی ڈیپینڈ کرتا ہوں کرتے ہیں کہ شہر جیسے کہ مثال کے طور پہ موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، اس میں تو بندے کا پیشاب پیخانہ سب کچھ نکل جاتا ہے. اسی طرح اونچائی سے گرنے پر بھی منی نکل جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈر سے، خوف سے، دہشت سے، گر جانے سے، وزن اٹھانے سے، اچانک ایسا ہوتا ہے نا، دل کوئی اچانک سے ڈرا دے تو دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو جاتی ہے، تو اس میں لیٹرن پیشاب بھی نکل جاتا ہے، منی بھی نکل جاتی ہے. تو ایسے سچویشن پہ منی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شہوت نہیں ہوتی، خیال کچھ نہیں ہوتا. وہ کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور وہ اچانک سے منی نکل جائے. ویٹ اٹھانے سے بھی کبھی کبھی قطرے منی کے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے منی کے قطرات اگر نکلتے ہیں تو اس میں صرف نہیں ہوگا، باقی کپڑے پہ لگے یا نہ لگے، شہوت کے ساتھ اگر منی نکلی تو غسل فرض ہو جائے. تنویر شیخ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں تو پھر گیلے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا سنت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد گیلے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے. کیا عادل شیخ انہوں نے پوچھا ہے کیا بہتے ہوئے پانی میں 3 یا 6 بار تلوا پٹخنے سے پاک ہو جائے گا؟ پانی بہتا ہوا ہے، اس میں 3 یا 6 بار تلوا پٹخنا نہیں سمجھ آیا. پٹخنا کیا؟ اگر اس پانی میں پیر رکھا اور پانی بہ رہا ہے تو پھر پاک ہو جائے گا. لیکن ایک سچویشن ہے جس میں لکھی نہیں ہے کہ پیر کی ناپاکی کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. وہ کوئی ترل پدارتھ میں ناپاک ہوا پیر ہے یا پھر کوئی سالڈ چیز اس میں چپکی ہوئی ہے، کوئی ناپاک چیز کے وہ پانی سے نہیں چھوٹتی. تو اگر صرف غسل فرض والی کیفیت ہے اور وہ پیر ناپاک پاک کرنا ہے، وہ ایک صورت ہے. یا پھر پیر کسی ناپاک چیز میں چلا گیا، وہ پانی سے دھل کے پاک ہو گیا، بہتے پانی میں پیر ڈالا، پانی اس پہ سے بہہ کے نکل گیا تو پاک ہو گیا، ہو جائے گا. لیکن اگر پیر پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نجاست چھٹی ہی نہیں اگر پیر کی، تو پھر پیر ڈالنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. تو یہ سوال میں لکھا ہوا آپ کے نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ فاتحہ عرس کے دن ہی دینا بہتر ہے، یعنی فاتحہ عرس والے دن جس دن ہو اسی دن فاتحہ کرانا بہتر ہے. ہاں اس دن بہتر ہے اور ہر دن جائز ہے. مثلاً یہ کہ اگر کوئی فاتحہ کسی عرس کے علاوہ بھی کروائے تو بھی اس میں کوئی خرابی یا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دن ہونا بس تھوڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ دن ہو تو زیادہ بیسٹ ہے. باقی آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ایسا کوئی دن فکس نہیں کرتا. یہ تو صرف بد دین بد مذہب لوگوں نے اہل سنت کے معاملات پہ بیکار کا اعتراض کیا ہوا ہے. دن طے کر دیتے ہیں، اس دن بھی تو ہو سکتی ہے، آگے بھی تو ہو سکتی ہے، پیچھے بھی تو ہو سکتی ہے. تم کو آگے پیچھے کرنا نہیں ہے، جو اپنی سہولیت کے حساب سے کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے.
پیسہ کسی کا خرچ کوئی کر رہا ہے, کھلا کوئی غریب ہو رہا ہے, تکلیف کسی دوسرے کو ہو رہی ہے, کیونکہ شیطان کو ہر نیک کام سے تکلیف ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے نیک کام بھی شیطان روکتا ہے. پھر اس پہ بہانہ یہ کہ نماز پہلے ضروری ہے, نیاز ضروری نہیں. کس نے بولا کہ نماز ضروری نہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. نماز پڑھنا اللہ کے لیے, کہ کسی کو دکھا کے نماز بندہ پڑھے گا کہ بھائی نماز ضروری تھی میں نے پڑھ لی. اور نیاز کرنا بھی اصال ثواب ہے, اس کا ثواب کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے, سامنے والے کو تکلیف پتہ نہیں کیا. یعنی اگر ایک جائز کام نہیں کر رہا تو دوسرا جائز بھی نہیں ہو سکتا. لوگ شاید یہ درد دیتے ہیں, یا تو پھر خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ بندے نے نماز کو اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری